اس حدیث سے ہی بڑی چیزیں پتہ چلتی ہیں. میں آپ کو واقعہ پہلے سنا دوں پھر ترجمہ کر دوں گا. اسامہ ابن زید ہیں حضور کے بڑے خادم، بڑے خاص، زید ابن حارثہ کے بیٹے. ان کو حب الرسول، حب النبی کہتے تھے، حضور کے محبوب تھے، بڑا حضور کو ان سے محبت تھی. اصل میں حضور نے نا ان کے والد کو، اسامہ ابن زید کو بچوں کی طرح پالا تھا. اسامہ ابن زید نہیں، ان کے والد یعنی زید ابن حارثہ کو. تو اسامہ، اچھا عجیب، آپ کو پتہ نہیں رشتہ داریاں پتہ ہے نہیں پتہ، زید ابن حارثہ کی شادی جو ہے نا وہ ام ایمن سے ہوئی تھی. ام ایمن جو تھی حضور کی، وہ لونڈی تھی ان کے والد کی، عبداللہ کی لونڈی تھی. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا تو یہی حضرت ام ایمن ہی ساتھ. ان کا نام برکہ تھا، یہ حبشن تھی، حبشہ کی تھی، اور برکہ نام تھا ان کا. اور انہوں نے حضور کو ایک طرح سے پالا تھا. ان کی شادی حضرت زید ابن حارثہ سے ہوئی اور اس سے پیدا ہوئے اسامہ ابن زید. بڑی حضور محبت کرتے تھے اسامہ سے. یہ وہی اسامہ ابن زید ہیں جن کو 17 سال کی عمر میں لشکر کا سربراہ بنایا تھا اپنی وفات سے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں اسی نے لکھا ہے کہ ون اسامہ ابن زید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ. کیا لکھا ہے؟ وحبہ وابن حبہ. حب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کو. کہا کہ جو محبوب تھے حضور کے، اور حضور کے محبوب کے بیٹے بھی تھے. باپ بھی محبوب تھا، بیٹا بھی محبوب تھا. دونوں باپ بیٹا حضور کو محبوب تھے. اصل میں کیا ہوا تھا کہ وہ غزوہ کے اندر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو ہوا، اس میں اسامہ ابن زید جس میں شہید ہوئے، جس میں اسامہ کو جس میں زید ابن حارثہ شہید ہوئے، تو زید ابن حارثہ کو بھی جھنڈا دیا گیا تھا نا، جعفر طیار کو بھی دیا گیا تھا، عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. تو جس میں خالد بن ولید نے کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کے اندر ان کو اسد اللہ کا خطاب ملا، سیف اللہ کا خطاب ملا. تو اس میں زید ابن حارثہ شہید ہوئے تھے اس جنگ کے اندر، حضور کی آخری سالوں کی غزوہ میں. تو پھر آپ کو اس بات کا بہت، چونکہ بہت آپ کے محبوب تھے اور آپ کو پھر اسامہ سے بہت تعلق تھا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو لشکر کا سربراہ اس لیے بنایا تھا، اسی طرف جو بھیج رہے تھے لشکر کو، کہ آپ چاہتے تھے کہ اسامہ جا کر کی کیا اپنے والد کی شہادت کی وجہ سے انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا، باپ کا بدلہ لینے کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے اور باپ کے دشمنوں کو سبق سکھانے کی کیفیت ہوتی ہے. اس لیے اسامہ کو اس پر لشکر کا امیر بنایا تھا. ایک تو ویسے آپ کی عادت مبارکہ تھی، تمام صحابہ کو ہر طرح کی ٹریننگ سے گزارا جاتا تھا. یہ دیکھیں ہمارے آج کے نظام کے بالکل خلاف نظام ہے. ہمارے ہاں تو تصور بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سپاہی، ہمارے یہاں جو عہدے طے ہو گئے، ایک جرنیل ہے اور یہ فلانا ہے، بریگیڈیئر ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک سپاہی ہے. اسامہ نے ان صحابہ کی سرکردگی میں بحیثیت سپاہی لڑے، اور اب اسامہ امیر لشکر ہیں. ابو بکر اور عمر، ابو عبیدہ ابن جراح اور علی مرتضیٰ سپاہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسی تربیت ہے، نرالی تربیت. دنیا کے فوجی نظام میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ ایک بندہ ایک دن جرنیل ہوگا، دوسرا سپاہی ہوگا، دوسری جنگ میں سپاہی جرنیل ہوگا، جرنیل سپاہی ہوگا. یہ کیسے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس بات ساری ہیرارکی درم برم ہو جائے. ہمارے یہاں تو جس کو جو حیثیت تھوڑی سی مل جائے وہ سمجھتا ہے یہ میرا قیامت تک کے لیے میری میراث ہے، اب مجھے اس سے نیچے ایک ڈگری بھی نیچے لایا گیا تو یہ میری توہین ہے. خالد ابن ولید کو دیکھیں کس طرح کی جرنیلیاں کی، اس کے بعد باقی ساری زندگی سپاہی کی حیثیت سے لڑے. یہ نہیں کہ عمر فاروق نے کہا کہ خالد معزول عمارت سے، تو خالد نے کوئی احتجاج کیا کہ اپنی فتوحات کی فہرست پیش کی عمر فاروق کو کہ دیکھیں جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور یہ کہا میرے اوپر تو مجھے تو منصوص فضائل ہیں، مجھے تو حضور نے سیف اللہ کہا ہے، سیف اللہ کہہ سکتے تھے نا. ساری باتیں خالد ابن ولید کر سکتے تھے. اپنے فضائل و مناقب خالد کے اتنے زیادہ تھے اور ان کے کریڈٹ کے اوپر ان کے اتنی بڑی بڑی جنگوں کی کامیابیاں تھیں کہ وہ پیش کر سکتے تھے کہ عمر فاروق، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ میرے مقابلے میں بندہ لے کر آئیں جس کو حضور نے سیف اللہ کہا، یا آپ میرے مقابلے میں بندہ لے کر آئیں جس نے اتنی بڑی جنگوں کے اندر آپ کو کامیابی لے کر دی. کچھ ایک لفظ خالد نے نہیں کہا. پیغام پہنچا عمر فاروق کا، خالد سپاہی اور لشکر کے سپاہی امیر. خالد نے کہا جی سمعنا و اطعنا، ہم نے امیر کا حکم سن لیا، ہم نے سر جھکا دیا، دل و جان کے ساتھ، خوشی اور رغبت کے ساتھ، بغیر کوئی احتجاج یا بغیر کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ اس کے. اتنے ایسے لوگ کیسے پیدا ہوئے؟ تاریخ انسانی ایسے لوگوں کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اگلی روایت جو ہے میں واقعہ سناتا ہوں، پھر اگر موقع وقت رہا تو حدیث بھی سنا دوں گا. کہتے ہیں کہ
یہ اصل میں بات ساری اسامہ ابن زید سے چل پڑی. تو اسامہ کہتے ہیں کہ ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ایک صاحبزادی نے حضور کے پاس پیغام بھیجا. کیا؟ ان ابنی قد احتضر فاشہدنا. پیغام کیا آیا بیٹی کا؟ میرا بچہ جاں بلب ہے، نزا کا عالم طاری ہے میرے بچے پہ، آ کر اس کو دیکھ جائیے، تشریف لے. فارسل یقرئ السلام، آپ نے قاصد واپس بھیج دیا اور اسے کہا کہ سلام کہو، بیٹی کو میرے سلام کہنا، اور کہنا کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. کہا کہ جو کچھ اس نے ہم سے لے لیا وہ بھی اسی کا تھا. ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لیا وہ اللہ کا ہی تھا جو اسے لیا. وله ما اعطى، اور جو کچھ اس نے ہم کو عطا کیا وہ بھی اسی کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو کچھ اس کے ہاں ہوتا ہے اس کا ایک وقت متعین ہے. تو فَلْتَصْبِرْ، اس لیے صبر کرو. وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی توقع رکھو. یہ پیغام بھیج دیا. علماء نے عجیب نقطے نکالے. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے ہوئے بندے کے، مرتے ہوئے شخص کے سرہانے پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. حضور نہیں کہ پہلی دفعہ بلانے کا، بس یہ پیغام بھیج دیا واپس. حالانکہ بیٹی کہہ رہی ہے نانا کو، اپنے باپ کو، کہ نانا جی، وہ نانا ہے اس بچے کے، کہ آئیے آپ کا نواسا دم توڑ رہا ہے، اس کے سرانے آ جائیے. کہا کہ یہ پیغام، الفاظ سن لیا آپ نے دوبارہ. فارسلت الیہ تقسم علیہ لیأتینہ، انہوں نے دوبارہ بھیجا پیغام اور قسم دے کر کہا کہ حضور سے کہو کہ آپ کو خدا کا واسطہ اور خدا کی قسم ہے کہ آپ ضرور تشریف لے کر آئیں. تو لیأتین کا آگے تیار ہو گئے. ایک اور روایت بھی ہے اسی سے، اسی مضمون کی، جس میں کہا ہے کہ دوسری دفعہ بھی نہیں گئے تھے، تیسری دفعہ انہوں نے قسم دے کر بھیجا. اس روایت میں کہ دوسری دفعہ قسم دے کر بھیجا. تقسم علیہ لیأتین، فقام، کھڑے ہو گئے آپ. ومعہ، اچھا ساتھ کون ہے؟ مجھے جب بھی میں ان جگہوں پر پہنچتا ہوں نا تو ان حضرات کی جب یہ کہا جاتا ہے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں، نام ان کے ہوتے ہیں، تو اس خوش قسمتی کے اوپر انسان جو ہے نا بس سعادت پر کہ یا اللہ کیسے، کیا دنیا میں ان لوگوں کا وہ تھا. معہ سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال رضی اللہ عنہم. کہا کہ ان کے ساتھ اچھا کافی سارے جو لوگ بیٹھے تھے، ظاہر ہے حضور گھر کی طرف جا رہے ہیں، بچہ فوت ہو رہا ہے، نزا کا عالم طاری ہے، نواسا ہے حضور کا. لوگ ساتھ گئے صحابہ. یہ تو نہیں کہ حضور سے کہیں گے کہ آپ جائیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے. اور کہتے ہیں کون ہے، نام کن کے لے رہے ہیں؟ اسامہ ابن زید، کہہ رہے ہیں سعد ابن عبادہ تھے، خزرج کے سربراہ جو تھے، اور معاذ ابن جبل تھے، اور ابی ابن کعب تھے، قاری، مشہور قاری، اور زید ابن ثابت تھے. وہ رجال، اور بھی صحابہ تھے کہتے ہیں، لیکن بڑوں کے نام لے لیے، معروف کے نام لے لیے. فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچہ فرفع، لایا گیا بچہ حضور کے گود میں لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا. بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آخری لمحہ ہے، نزا کا عالم طاری. تو فرفع، اٹھا لائے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقعدہ فی حجری، حضور گود میں ڈال دیا لا کے. ونفسہ تقعقع، سانس اکڑ، نفس کہتے ہیں سانس کو. تو اس کا سانس بچے کا جیسا آخری، اگر آپ نے کبھی کسی بندے کا سانس اکڑتا دیکھا ہو تو آخری لمحے کیسے ہوتے ہیں، وہ آخری لمحے تھے. تو ففاضت عینہ، تو حضور کی آنکھیں بہہ گئیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو فقال سعد، تو سعد کہنے لگے، سعد ابن عبادہ جو ساتھ تھے، یا رسول اللہ ما ھذا. دیکھیں صحابہ کی، میں کہتا ہوں کہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ حضور اتنے صبر کے اعلیٰ مقام پر ہے کہ حضور کو رونا نہیں چاہیے، اور یا شاید وہ یہ دین کا تقاضا یہ سمجھتے ہو. صحابہ کے سوالات ایسے نہیں تھے، ورنہ اگر نانا نواسے کی جانکنی کو دیکھ کر روئے تو یہ کوئی سوال بنتا ہے اس کے اوپر؟ صحابہ کیوں سوال کرتے تھے؟ یہ آپ سے، اگر آپ لوگ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے کہ میں آپ سے پوچھوں، صحابہ یہ سوال کیوں کرتے تھے؟ صحابہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ دین کا حکم پتہ چلے کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے ایسے موقع پر، اسے ابھی پوچھ لیں حضور سے. ورنہ دنیا میں کوئی آپ سوچیں کہ کسی نواسے کی جان نانا کی گود میں نکل رہی ہے تو نانا کی اگر آنکھ سے جاری ہو گئے آنسو تو اس پہ سوال کیا بنتا ہے؟ لیکن کہا کہ یا سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ما ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟
فقال آپ نے کہا جواب حضور کا سنے، کاش آپ کو عربی آتی ہوتی، هذه رحمت جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، کہا یہ وہ رحم اور رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے، میں کوئی سخت دل تھوڑی ہوں جس کا اللہ. اور پھر دوسری روایت میں کیا، فی روایت فی قلوب من شاء من عبادہ، کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کو نرم دلی عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک رحم ڈالتا ہے، وہ ایسے موقعوں پر ان کو رونا آتا ہے، ایسے موقعوں پر ان کی آنکھیں بہتی ہیں ایسے موقعوں پر. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ فرمائے کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو لوگوں پر جو رحم کرتے ہیں. مطلب یہ رحم دلی ہے، یہ میرا دل، اس لیے میرا نواسے کی جان کنی دیکھ کر دل کے اندر انسان کے آنسو جاری ہو جانا، اس سے اب کیا علم عظیم حاصل ہوا. حضور کا صبر بھی پتہ چلا، اور یہ پتہ چلا کہ ایسے موقعوں پر آنسو بہہ جانا یہ سنت ہے حضور کی، اور ایسے موقع پر انسان کے دل کا یعنی اس موقع پر کہے کہ میرے آنسو نہیں بہے، یہ قطعاً کمال کی بات نہیں. اس کا مطلب اس کا دل سخت ہے، اس کا مطلب ہے یہ قاسی القلب ہے. ہاں فریاد منع ہے، نوحہ منع ہے، گال پیٹنا منع ہے، شور شرابہ منع ہے، اور بے صبری کے کلمات کہنا منع، یہ منع. آنسو کا بہنا ایسے موقعوں پر یہ دل کی نرمی کی اور دل میں رحم دلی کی علامت ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو بہا کر امت کے لیے کتنی سہولت. اگر یہ دین اسلام دین فطرت نہ ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ آنسو بہنا، اب آنسو غیر اختیاری چیز ہے. اس سے اسلام کی آپ کو قدر آنی چاہیے کہ جا کے دنیا کے دوسرے مذاہب کے احکامات پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مذاہب کے نام پر کیا فضول ترین چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی فطرت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. اب انسانی فطرت ہے کہ ایسے موقع پر اس کو رونا آتا ہے، تو رونے کی اجازت دی گئی. ابراہیم کی وفات کے اوپر جب حضور کے آنسو دیکھ کر صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا ہم محزون ہیں، ہم غمگین ہیں، لیکن ہم صبر کرتے ہیں. لیکن جو فطری اور طبعی کیفیت ہے اس پر شریعت رکاوٹ نہیں، اس کو روکتی نہیں. دوبارہ الحمدللہ حدیث شریف پوری ہو گئی. اس سے کچھ سوالات، آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے، کافی زیادہ ہو گیا آج، تو لمبا سبق ہو گیا. ایک یہ ہے کہ موت، یہ جو صاحبزادی کیوں بلا رہی تھی ابا کو، موت کے وقت نیک لوگوں کا حاضر ہونا رحمت کا باعث ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری جان کنی کا پیغام جائے تو کون میری سراہنے کون آئے گا. آپ نے کن سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں ایسے جو آپ کی موت کے وقت آپ کی چرپائی پر آئیں گے. کبھی کبھی نا جب مراقبہ موت کریں تو بیٹھ کر ان لوگوں کو سوچا کریں کہ میں اگر میری موت کی خبر ملی یا خبر موت کی ملی یا میری جان کنی کی خبر ملی تو میری چارپائی کے گرد کون ہوگا. اگر آپ کی دوستی اور آپ کے قلبی تعلقات اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا زمانے بھر کے لوفروں سے، بدماشوں سے، غنڈوں سے، خالص کاروباریوں سے، پیسے کے یاروں سے، تو یہی لوگ ہوں گے. آئیں گے سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہوئے آئیں گے اور ایک رسم نبھانے آئیں گے. آپ کو جنازے کے اندر آپ کے لواحقین کو صرف اپنا شکل دکھا کر رفو چکر ہونے کے چکر میں ہوں گے. اور اگر آپ کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ، آپ کے قلبی تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے، دعائیں کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کو چمٹ جانے والوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کے ساتھ ہوں گے، تو وہ ان مرحلوں کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ان مرحلوں پر وہ آپ کے دائیں بائیں آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ ایسے نہیں آپ کو چھوڑ کر جائیں گے. وہ اپنا پورا زور لگائیں گے کہ اللہ جو کبھی کوتاہی ہے تو بخش دے. اس کے لیے ان کو جو کچھ آتا ہے، جتنا علم ان کا ہے، جتنا ان کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، وہ سب کو استعمال کریں گے کہ نہیں یا اللہ اب تو اس کی تو بخشش کروا کے جائیں گے. یہ ان کی قلبی کیفیت ہوگی. پھر کرے گا اللہ پاک کی جو مرضی ہے، اللہ وہ کرے گا، لیکن وہ اپنا زور پورا لگائیں گے. یہ انسان کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کا اصل دنیا میں جو فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، باقی سارے دین کے فائدے یہ اس وقت بھی موت. تو یہ اسی لیے اچھا یہ کون سی صاحبزادی تھیں، اس پر علماء نے لکھا ہے. بعض حضرات اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زینب تھیں اور یہ ان کا بیٹا تھا. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ رقیہ یا ام کلثوم میں سے کوئی تھیں اور ان کا بیٹا تھا عثمان غنی کے بچوں میں سے. تو دونوں قسم کے اقوال، لیکن زیادہ قول حضرت زینب کا ہے. دوسری بات یہ کہ بیٹی نے قسم دی باپ کو کہ قسم ہے آپ کو، آپ ضرور تشریف لائیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس پر اعتماد ہو نا کہ وہ آپ کی قسم نہیں توڑے گا تو اس کو قسم دی جا سکتی. اور اس پہ تیسری بات یہ کہ تیسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ مرنے والے کے اوپر رونا جائز ہے. رونا جائز ہے، نوحہ منع ہے. لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے بعض اوقات. نوحہ کیا ہوتا ہے؟ بے صبری کے کلمات. اچھا بے صبری کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہ ہونے والے کلمات اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے، یہ منع ہے. تو اس میں بھی صبر کی حدیث تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے.